أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے دور نہیں کیا آپ سے آپ کا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ضرور تنگی کے بعد آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، چنانچہ آپ جب فارغ ہو جائیں تو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب سے لو لگائیں۔ دراصل سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرح لک مضمون ملتا جلتا ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ ذوالجلال نے پیغمبر اسلام پر جو انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور اس صورت میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے سورہ ضحیٰ کے بعد ہی سورہ الم نشرح لک نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ ابتدائی اسلام کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہو رہے ہیں ان تمام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے، اس وقت میں مسلمان بہت کم ہیں، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص 3 انعامات کا پہلے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دراصل جب پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کے حکم جو نازل ہو رہے تھے وہ بتا رہے تھے، تو ایسے وقت میں پیغمبر اسلام بہت تکلیف اور بہت مشقت اور بہت مخالفت اور بہت دشمنوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ہر معاملے میں دشمنی تھی، ہر معاملے میں مخالفت تھی، ہر معاملے میں تضاد تھا، لوگ ہر معاملے میں بغض عناد سے کام لیتے تھے۔ اور اسی موقع پر جیسے پچھلی صورت میں پیغمبر اسلام کو تسلی دی اور انعامات کو بیان کیا گیا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو راہ راست کی تلاش میں پایا تو ہم نے آپ کے لیے قرآن کو نازل کیا، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر پہلے ہی تذکرہ کر رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں وسیع کر دیا؟ جب شروع میں
اسلام، دین اسلام کا آغاز تھا اور ابتدائی دور تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھے پڑھے کچھ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر شرح صدر سے آپ کو علم سے نواز رہے ہیں اور آپ کو علم کے ساتھ حلم سے بھی نواز رہے ہیں۔ علم ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو نالج آ گئی، آپ کو اس قانون کا، اس حکم کا، اس معاملے کا پتہ چل گیا، لیکن سامنے مخالفت بھی ہے، دشمنی بھی ہے، بغض عناد بھی ہے، اس میں آپ کے پاس حلم بھی ہونا چاہیے۔ جیسے ایک عالم ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہیں غلطی کوئی کر رہا ہے، وہ ایک دم سلجھانے کی اور بتانے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے یہاں پر غلطی ہو گئی، لیکن اگر اس بتانے کے ساتھ، سمجھانے کے ساتھ اس میں حلم اور صبر نہ ہو، نزاع کا معاملہ بن جائے گا، اختلاف کا معاملہ بن جائے گا، فتنے اور فساد کا معاملہ بن جائے گا۔ اس لیے نالج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حلم دیا، صبر بھی دیا، برداشت کا مادہ بھی دیا کہ ان کو کس طریقے سے آہستہ 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 یہ بات سمجھانی ہے، کس طریقے سے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو راستے پہ لانا ہے۔ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، اور کچھ مفسرین نے اشارہ کیا کہ یہ بالکل اس طرح سے ہے جس طرح سے بچپن سے لے کر نبوت تک اور پھر معراج تک پیغمبر اسلام کا 4 دفعہ سینہ چاک کیا گیا اور پھر اس کو بند کیا گیا۔ ایک تو ابھی آپ بالکل بچپنی کی حالت میں تھے تو آپ کا شق صدر ہوا، ایک ہے شرح صدر، دوسرا ہے شق صدر۔ شق صدر سرجری ہے، اس میں جس کو کہتے ہیں ہارٹ سرجری، ہارٹ سرجری، تو آپ کا شق صدر ہوا، آپ بالکل بچپن کی حالت میں تھے اور تھوڑا جوانی کی طرف اٹھے، پھر آپ کا شق صدر ہوا، اور پھر جب آپ کو عین نبوت ملی تب آپ کا شق صدر ہوا، کیوں؟ اللہ کی طرف سے اب قرآن نازل ہوگا، اس کے برداشت کرنے کے لیے آپ کے قلب میں وہ کیپسٹی اور وہ طاقت، وہ قوت ہونی چاہیے۔ تو پھر جب معراج کا سفر تھا، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا تھا، یا جنت اور جہنم کا نظارہ کرنا تھا، تمام معاملات کو دیکھنا تھا، وہاں پر بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور کچھ مفسرین نے اشارہ کیا اس سے شق صدر مراد ہے، تو شق صدر بھی اس سے مراد ہے، شرح صدر بھی مراد ہے۔ شرح صدر یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کام کر رہا ہے، وہ بالکل مطمئن ہے، جیسے ہم وہ دعا مانگتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راضی ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں کسی سے کوئی دو ٹوک لینا ہی نہیں ہے، بھئی ہم مطمئن ہیں، ہم رضامند ہیں اس معاملے میں، اور ساتھ میں یہ بھی راضی ہیں وبالاسلام دینا، ہم اس سے راضی مند ہیں، ہمیں کوئی کیا کہہ رہا ہے لیکن ہم راضی ہیں کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، اور ہم راضی ہیں اس بات پر کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ وہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اتنا کسی کام کے لیے شرح صدر ہو جانا، انسان بالکل مطمئن ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، یہ ہے شرح صدر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا شرح صدر دیا، جیسے کہ 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو موسیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا مانگی کہ میرا یہ سینہ کھل جائے، اس میں شرح صدر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑے انعام سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا۔ پیغمبر اسلام سوچتے تھے کہ بھئی تبلیغ کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہو رہے ہیں لوگوں کو بتانا ہے، اس میں مخالفت ہے، اس میں دشمنی ہے، اس میں اپنے بھی پرائے بن چکے ہیں، یہ اللہ کے رسول پر ایک بوجھ تھا، اور بوجھ کیسا تھا؟ الذی انقض ظہرک، اتنا خطرناک بوجھ تھا کہ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، یعنی آپ پر اتنا بوجھ تھا،
اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں اور انعامات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو شرح صدر کر دیا، علم سے بے حد نوازا، حلم سے بے حد نوازا، صبر اور ہمت حوصلہ آپ کو دیا، اور پھر آپ پر ایک بوجھ تھا، اتنا بوجھ تھا آپ کو لگتا تھا جیسے کہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے، اتنا بوجھ تھا، اتنا وزن تھا۔ وہ یہ کیا تھا کہ بھئی اللہ کی طرف سے احکام نازل ہو رہے ہیں، کیسے لوگوں تک پہنچیں گے، کیسے لوگ اس پر کھڑے ہوں گے، مخالفت بھی ہے، منافقت بھی ہے، اور یہود و نصارہ بھی ہیں، اور تمام معاملات ہیں، یہ کیسے کام ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے۔ یا پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد وزرا، اس سے مراد گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے، کہیں یہ خیال آ جاتا تھا، کہیں یہ کام ہم نے نہیں کیا تو گناہ نہیں ہو گیا۔ یعنی مستحبات، چھوٹے چھوٹے مستحبات عمل بھی اگر نہیں کرتے تو کوئی گناہ کے شکار نہیں ہوتے آپ، لیکن اتنا خیال اور اتنا تصور اور اتنا دل دماغ ادھر، کہیں ہم سے یہ کام چھوٹ گیا، کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا، اتنا بوجھ اور اتنا۔ جبکہ قرآن نے خود اعلان کر دیا کہ جو نبی ہوتا ہے یہ معصوم ہوتا ہے، ہر معاملے نبی سے خطا نہیں ہوتی ہے۔ کہیں اگر کچھ ہوگی، جیسے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس درخت کے قریب نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا ہے، شیطان نے بہکایا، بھائی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا اشارہ کیا، آپ اس سے کھا لو، کوئی بات نہیں ہے، فرق نہیں پڑے گا۔ شیطان نے اتنا رچایا بسایا اور اس درخت کو چھوڑ کر دوسرے درخت کے لے گئے۔ وہ یہ کہ یہ کوئی خطا نہیں ہے، یہ اجتہادی غلطی تو کسی اعتبار سے ہو سکتی ہے، لیکن گناہ سرزد ہونا یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کھلم کھلا اعلان کر دیا، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو اللہ نے اعلان کر دیا آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، آپ پھر بھی خلوت میں جلوت میں، حتیٰ کہ جب آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں، آپ کا قیام، قعود، رکوع، سجود، اتنا قیام کھڑا ہوتا ہے آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الا اکون عبدا شاکرا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات مجھ پر کیے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ پڑھوں؟ تو اس کا تذکرہ کیا کہ آپ پر جو بوجھ ہے بھئی اس کو تو ہم نے ہٹا دیا۔ آگے ایک اور بات کہی، عجیب بات کہی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور پیغمبر برحق ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے مقام کو بہت بلند کر دیا۔ میرے بھائی جہاں بھی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ابھی آپ نے اور ہم نے اذان سنی، اذان میں اللہ کی بڑائی بیان ہوئی، اللہ کی کبریائی بنائی ہوئی، اللہ کی عبودیت کا تذکرہ ہوا، لیکن ساتھ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی ہوا۔ ابھی آپ نے اقامت پڑھی، ہم سب لوگوں نے سنی، تو اس میں بھی ایسا ہوا۔ ابھی آپ نماز میں آئے، جب اتحیات میں آئے، اتحیات میں اللہ کی الوہیت کا، اللہ کا تذکرہ کیا اور پیغمبر اسلام کا، اور پھر آگے درود شریف بھی پیغمبر اسلام پر پڑھا گیا۔ پوری دنیا میں ایک کونے سے دوسری دنیا میں اذان گونجتی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کے بعد، اللہ کے تذکرے کے بعد پوری دنیا میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکنے کو کہیں ملتا ہے، یا ایک منٹ بھی کہیں رکنے کو نہیں ملتا ہے۔ ملیشیا سے لے کر امریکہ تک پورے عالم میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہی ہے، کہیں نہ کہیں اذان ہو ہی رہی ہے 24 گھنٹے برابر۔ کسی جگہ رات ہے، کسی جگہ دن ہے، کسی جگہ ظہر کا ٹائم ہے، کسی جگہ عصر کا ہے، کسی جگہ فجر کا ہے، کسی جگہ عشاء کا ہے، تو اسی طرح چلتا پھرتا یہ معاملہ ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کے نام کے ساتھ پیغمبر اسلام کا نام بھی اتنا آپ کے مقام کو بلند کر دیا۔ میرے بھائی دنیا میں محمد اتنا عظیم نام ہے کہ اس نام کا ہر کوئی تذکرہ کرتا ہے اور ادب کرتا ہے اور احترام کرتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی، جو اچھے سمجھے ہیں، جو اچھے لکھے پڑھے ہیں، جو سمجھتے ہیں درہم کیا ہوتا ہے، دین مذہب کیا ہوتا ہے، وہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ادب سے لیتے ہیں، بہت احترام سے لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا ایسا واحد نام ہے جس کی حمد و توصیف اور ثنا اور تعریف ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ اتنا آپ کے مقام کو پروردگار نے بلند کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے،
یعنی ابتدائی اسلام کا دور تھا، بہت تنگی تھی. اب تبلیغ کر رہے ہیں تو مخالفت ہو رہی ہے، اب باہر جا رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے، صحابہ ایمان لا رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے، کچھ صحابہ ایمان لانے کے بعد غلام ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ہر اعتبار سے تکلیف ہو رہی ہے. میرے بھائی آپ کوئی بھی کام کریں ابتدا میں آپ کو مشکلات اس میں ضرور آئیں گی. تو اللہ کے رسول کو ابتدا میں بہت زیادہ مشکلات آئی. کتنی مشکلات آئی آپ سب جو جانتے ہیں. مختصر کا تذکرہ کہ اللہ کے رسول باہر جائیں تو اس میں بھی تکلیف، گھر میں بیٹھے تو اس میں بھی تکلیف، تبلیغ کے لیے جائیں تو اس میں بھی تکلیف، صحافہ ادھر ادھر نکلیں اس میں بھی تکلیف، حتیٰ کہ تکلیف کا بازار جب اتنا گرم ہو گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا در شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جانا پڑا. اسی طرح آپ بھی کسی کام کو شروع کریں گے، مثال کے طور پر کچھ غریب ہیں، کچھ فقیر ہیں، کچھ یتیم ہیں، کچھ بیواؤں ہیں، آپ ان کو چاول دیں گے، آپ ان کو 10 روپے دیں گے، آپ ان کی دیکھ ریکھ کریں گے، آپ یہ کام شروع کریں گے، لوگ باتیں بھی کریں گے ات پڑی، لیکن مشکل ہے اور بعد میں آسانی بھی آئے گی. آپ کسی کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اس میں بات، لیکن مشکل ہے، آگے آسانی بھی آئے گی. آپ کچھ فلاحی کام کریں گے، آپ اچھا کام کریں گے، اس میں مشکل ہے لیکن پھر آسانی بھی آئے گی. آپ لوگوں کو سمجھائیں گے، اللہ کا احکام بتائیں گے، اس میں باتیں ہوگی، مخالفت ہوگی، انتشار ہوگا، لیکن کچھ مشکل ہے، مشکل کے بعد آسانی بھی ضرور آئی. جیسے اللہ کے رسول صاحب بہت مشکلیں آئیں، آپ نے اپنا گھر در سب چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے، لیکن جب فتح موقع کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے ہیں، کیا شان تھی، کیا شوکت تھی، کتنے صحابہ ساتھ تھے اور کس شان کے ساتھ، کس شوکت کے ساتھ آئے. گویا کہ پہلے مشکل آئی، اس کے بعد آسانی بھی ضرور آئی. اور پھر مشکل ایک ہوتی ہے، آسانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. جیسے یہاں پر خود قرآن بیان کر رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ضرور تنگی کے بعد آسانی ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں، غریبوں، فقیروں، محتاجوں کو تقسیم کر دیا آپ نے، اس کام سے فارغ ہو گئے، لوگوں کو تبلیغ کی، اس کام سے فارغ ہو گئے، لوگوں کو احکام سمجھائے، اس کام سے فارغ ہو گئے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم سے، اس کام سے فارغ ہو گئے. جب اس کام سے تمام سے فارغ ہو گئے، مخلوق سے جڑے تمام معاملات سے اب فارغ ہو گئے، اب آپ تنہائی میں آ گئے. فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب اب فارغ ہو گئے، لوگوں کو تبلیغ کی فارغ ہو گئے، یتیموں فقیروں مسکینوں کو کھلایا فارغ ہو گئے، قرآن کی تعلیم دی فارغ ہو گئی، مسئلے مسائل سمجھائے فارغ ہو گئے، معیشت کو سمجھایا فارغ ہو گئے، تجارت کو سمجھایا فارغ ہو گئے، اٹھنے بیٹھنے کو سمجھایا فارغ ہو گئے، الغرض تمام انسانی ذات سے جڑے تمام معاملات کو ہم سمجھایا. اب جب فارغ ہو گئے، مخلوق کے کاموں سے فارغ ہو گئے، اب اللہ کے سامنے بھی آ کر اپنی عبادت اس طرح کرو، تھوڑا اپنے آپ کو تھکاؤ. تو اللہ کے رسول کتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اور کتنا لمبا قیام ہوتا تھا سوچ ہی نہیں سکتے تھے، کتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا سوچ ہی نہیں سکتے تھے. فَإِذَا فَرَغْتَ، اے پیغمبر جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، عبادت میں مشقت کریں، اپنے آپ کو تھکا دیں. یعنی تھوڑی عبادت آپ کی ایسی ہو جائے، ابھی تک آپ مخلوق سے جڑے کام کر رہے تھے، اب آپ اور آپ کا اللہ ہے. بھائی نبوت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد نبی کو ایک بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ اپنے اللہ کے کنیکشن میں رہے ہر وقت. جیسے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھائی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت باغی بن چکا ہے، جاؤ اس کی طرف. لیکن اگر موسیٰ وہیں رہتے، اللہ آپ سے کلام ہو رہا ہے، مگر اسے نہ کہتے تسی یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا اور نبوت دی، وہ یہ نبی امس اندر چیو چاہ دی چیو یسا وہ گا سب پروردگار سیت کہتے کرو، وہ کیسے میں یوت آسن. لیکن موسیٰ سوس کلام کرا پروردگار سیت، اللہ تعالیٰ نے سن یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، نیر گس فرعون اس خطرناک بغی بنے آمود، نیر تم سے چھو ٹکراؤ کرو، تم سے یہ معاملہ کرو. اسی طرح پیغمبر اسلام یہ چاہت تھی کہ اب اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، بھائی اب رشتہ قریب ہوتا جائے. لیکن دھیرے دھیرے وہی نازل ہوتے ہی آپ پھیلتے گئے اور دین اسلام پھیلتے حضرت عمر کا دور آیا، 12 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا، اور حضرت عثمان کے دور میں تو کہاں تک پہنچ گیا تھا.
تو اسی کو کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے لو لگائیں۔ ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی مقتدی کا پیچھے میں دل چاہ رہا ہوگا کہ بھائی میں قرات لمبی کروں، لیکن نہیں، یہاں آپ دربار میں کھڑے ہیں، یہاں اللہ اکبر ہو گیا تو امام کے ساتھ اللہ اکبر کرنا ہے، یہاں سمیع اللہ لمن حمدہ ہو گیا امام کے ساتھ اٹھنا ہے۔ یہ درباری محفل ہے، لیکن آپ تہجد میں اٹھے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور آپ کا قیام بھی لمبا ہے، آپ کی قرات بھی لمبی ہے، آپ کا سجدہ بھی لمبا ہے۔ وہاں سمیع اللہ لمن حمدہ آپ کو اٹھنا نہیں ہے، کہ وہاں آپ اپنے ہاتھ میں ہیں، کتنا لمبا قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، وہی پیغمبر اسلام کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کس طرح کی ہوتی تھی، کس طرح کی ہوتی تھی؟ بہت طویل ہوتی تھی، بہت طویل ہوتی تھی۔ میرے بھائی، اب امت آہستہ آہستہ ان کاموں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو یہاں تھوڑی کسی کو 5 منٹ کے لیے دین کی بات سمجھانی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، مانگے کہ میری بات میں، میری اس آواز میں وہ تاثیر ہو جائے، میں خود عمل پر کھڑا ہو جاؤں اور یہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں۔ جب مانگ مانگ کر انسان بتائے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر بھی رکھے گی۔ تو وہ مانگنا، وہ شکر، وہ آہستہ آہستہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اب رسمی معاملہ اب سب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار سے لو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو لو لگانے کی توفیق نصیب